الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ موضوع گفتگو مکروہ روزے۔ اب تک آپ کی خدمت میں واجب اور حرام روزوں کی اقسام بیان کی۔ اب انشاءاللہ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور مہلت دی تو آپ کی خدمت میں مکروہ روزوں کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جس مکروہ روزے کا ذکر کیا جا سکتا ہے وہ وہی روزہ ہے کہ جس کا ذکر ہم نے حرام روزے میں بھی کیا، یعنی عاشور کا روزہ۔ البتہ پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ عاشور کا روزہ حرام بھی ہو سکتا ہے اور مکروہ بھی ہو سکتا ہے۔ حرام کس صورت میں ہوگا؟ جب یزید کی مودت کا اظہار کیا جائے اور امام حسین علیہ السلام سے بغض کا اظہار کیا جائے، تو ایسی صورت میں ایسے فرد کے لیے یہ روزہ رکھنا حرام ہوگا۔ مکروہ کب ہے؟ کہ جب نہ یزید ملعون خبیث لعنت اللہ علیہ سے مودت کا اظہار کیا جائے اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام سے نفرت کا اظہار کیا جائے، بلکہ ایسے ہی عاشور کے دن روزہ رکھ رہا ہے، یا یہ کہ امام حسین سے محبت ہے، عاشور کے دن کا احترام کرتا ہے، لہذا روزہ رکھ رہا ہے۔ اب اگر وہ روزہ رکھے گا تو یہاں ایسے فرد کے لیے کہا جائے گا کہ اس کا روزہ مکروہ ہے۔ اب یہاں تک تو بات واضح ہو گئی کہ عاشور کا روزہ ایک صورت ایسی ہے کہ حرام ہے اور ایک صورت ایسی ہے کہ مکروہ ہے۔ اب دوبارہ اگر توجہ دلائیں اس میں کہ اگر بغض امام حسین میں عاشور کا روزہ رکھا جا رہا ہے، یزید کی مودت اور محبت اور بنو امیہ کی حمایت میں رکھا جا رہا ہے، امام حسین کی شہادت اور مظلومیت کی خوشی میں رکھا جا رہا ہے تو حرام ہے، اور اگر امام حسین سے محبت ہے لیکن روزہ رکھا جا رہا ہے تو یہ روزہ حرام نہیں لیکن مکروہ ہے۔ ہم کیا کریں؟ روایتوں میں نقل ہوا کہ مومنین اہل بیت کے چاہنے والے فاقہ کریں، یعنی امساک کریں، کھانے پینے کو ترک کریں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ بنو امیہ نے یہ سنت ڈالی تھی شکرانے کے روزے کی، اور یہ سنت آج بھی عرب بعض علاقوں میں باقی ہے، کیونکہ بعض عرب علاقوں میں خصوصاً جہاں پر ایوبیوں کی حکومت رہی وہاں پر جشن منایا جاتا تھا عاشور کے دن، اور عاشور کے دن کا جو دوسرا نام انہوں نے رکھا تھا وہ تھا عید الظفر، اور شکرانے کے طور پہ وہ روزے رکھتے تھے۔ اور ہمیں حکم یہ ہے کہ اس قسم کے تمام کاموں کی مخالفت زبان سے بھی کریں اور عمل سے بھی کریں، لہٰذا وہ اگر روزہ رکھیں تو ہم ان کے برخلاف اس دن فاقہ کریں اور مودت اہل بیت علیہم السلام کا اظہار کریں، خصوصاً عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ذریعے۔ دوسرے نمبر پر جس مکروہ روزے کا ذکر کیا جا سکتا ہے وہ ہے عرفے کے دن کا روزہ اس شخص کے لیے کہ جو یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو عرفے کے اعمال اور دعا نہ کر سکوں گا، یا یہ کہ روزے کی وجہ سے اچھے طریقے سے اعمال اور دعا نہیں کر سکوں گا۔ اب یہاں پر یہ چیز ذہن میں رہے کہ مستحب روزوں میں عرفے کے روزے کا ذکر ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کا ذکر ہے، لیکن کب؟ کہ جس کو یقین ہو کہ اس روزے کی وجہ سے میری دعا اور اعمال ڈسٹرب نہیں ہوں گے، دعا پڑھنے اور اعمال میں مجھے سستی نہیں ہوگی، تو ایسے شخص کے لیے تو عرفے کا روزہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی جانتا ہے کہ میں روزہ رکھنے کے بعد اتنا زیادہ ویک ہو جاؤں گا یا اتنی زیادہ سستی ہوگی اور کمزوری ہوگی کہ میں عرفے کی دعا اور عرفے کے اعمال نہیں کر سکوں گا، تو ایسے فرد کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ عرفے کے دن سب سے اہم عمل اعمال عرفہ اور دعا ہے، اور اگر کوئی اعمال نہ کر سکے، دعا نہ کر سکے، تو سب سے بہتر عمل ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو پیش کرے، چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ سے مانگے خیر دنیا اور آخرت کو، اور شر دنیا اور آخرت سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرے، اپنے لیے، اپنی آل کے لیے، اولاد کے لیے، عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو پھر یہاں توجہ دلائیں کہ عرفے کے دن کا روزہ مستحب ہے، لیکن مکروہ ہو جاتا ہے کب؟ کہ جو یہ جانتا ہو کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میں اعمال اور دعا نہیں کر سکوں گا۔ مکروہ روزوں میں سے تیسرا روزہ ہے
ایسے علاقے میں ایسے شخص کے لیے عرفے کے دن کا روزہ کہ جہاں چاند میں اختلاف ہو اور احتمال یہ ہو کہ یا آج عرفے کا دن ہے یا عید قربان ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کو شک ہو. لیکن اگر کسی کو یقین ہے کہ آج عرفے کا دن ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. کسی کو یقین ہے کہ آج عید الاضحیٰ ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. لیکن اگر چاند کا اختلاف ہو گیا تھا اور آج ایک احتمال ہے کہ شاید عید الاضحیٰ ہو، لیکن کب کہ جب شک ہے، تو ایسے شخص کے لیے عرفے کے دن روزہ رکھنا کہ جب احتمال ہو کہ شاید آج عید الاضحیٰ ہے، روزہ رکھنا مکروہ ہے. چوتھی قسم مکروہ روزے کی، اولاد کا روزہ بغیر ماں باپ کی اجازت کے. حرام روزہ کون سا ہے؟ کہ جب ماں باپ اجازت نہ دیں اور انہیں اذیت ہوتی ہو. لیکن اگر کوئی بچہ روزہ رکھے، اسے یہ نہیں معلوم کہ میرے ماں باپ اس روزے سے ناراضی ہیں، اسے یہ نہیں معلوم، اور نہ ہی اسے اس چیز کا علم ہے کہ میرے ماں باپ کو اس روزے سے اذیت ہو رہی ہے، بلکہ اس نے روزہ رکھ لیا اور ماں باپ کو انفارم نہیں کیا اور ان سے نہیں پوچھا. پھر ہم توجہ دلائیں کہ اگر ماں باپ منع کرتے ہیں انہیں اذیت ہو، پھر وہ حرام ہو جائے گا. لیکن نہ یہاں ماں باپ نے منع کیا ہے، نہ ماں باپ کی اذیت کا بچے کو علم ہے، بلکہ فقط روزہ رکھ لیا ہے. اب یہ اپنے شہر میں بھی ہو سکتا ہے اور شہر سے باہر بھی اگر کوئی بچہ ہے تو اس کے لیے بغیر ماں باپ کو انفارم کیے اور ان سے بغیر اجازت لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن روزہ رکھنا حرام نہیں ہے. اب یہاں پر توجہ رہے کہ سال گزشتہ کے اگر قضا روزے تھے اور وہ جانتا ہے کہ ابھی یہی 10 دن بچیں اور ماہ رمضان آنے والے ہیں اور 10 روزے قضا تھے تو انہیں 10 دنوں میں رکھنا ہوگا. یہاں پر ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قضا روزے ماہ رمضان کے واجب ہیں. مکروہ روزے کی 5ویں قسم مہمان کا روزہ میزبان کے گھر میں. کب؟ کہ جب مہمان میزبان کو اپنے روزے کے بارے میں نہ بتائے. لیکن یہاں پر بھی بات واضح رہے، ماہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی، عام دنوں کی بات ہو رہی ہے. فرض کریں ہم رجب یا شعبان میں کسی کے گھر گئے، سو گئے، صبح اٹھے اور میزبان سے ہم کہیں کہ آج تو ہمارا روزہ ہے، چاہے ہم نے سحری کھائی ہو یا نہ کھائی ہو، کہا آج ہمارا روزہ ہے. اب اگر میزبان کو ہم نے پہلے سے نہیں بتایا تھا تو یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن حرام نہیں ہے. چاہیں تو ہم اسے مکمل کر سکتے ہیں. یہ تھے چند مکروہ روزے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.